بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم امت مسلمہ کی دعوتی، علمی، فکری اور تہذیبی تاریخ کر رہے ہیں، اور اس کے شروع کے لیکچرز میں ہم نے آدم علیہ السلام سے لیتے ہوئے نوح علیہ السلام تک آئے تھے۔ تو آپ کہیں گے کہ جناب آپ نے کچھ باتیں کہی ہیں لیکن یہ علمی فکری نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے کہ انفارچونیٹلی وہ پری ہسٹری ایریا ہے کہ جس میں ہسٹری کی بکس ہمیں نہیں مل سکی، تو اس لیے ہم اس میں نہیں کر سکے۔ لیکن جتنے فوسلز میں ہمیں ملا، یا چلیں قرآن مجید میں اور بائبل میں جتنا ملا اتنا ہم اسٹڈی کر چکے تھے، کہ جس میں دیکھا تھا کہ جناب انسان اس طرح سے تھا اور ٹیکنالوجی ایسی تھی، اور کس طرح سے انسان امیگریشن کرتے ہوئے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں مختلف علاقوں میں آتے گئے۔ یا دیکھیے کہ یہ فوسلز جو آپ پڑھ چکے ہیں پچھلے لیکچر میں، ڈیٹیل سے آپ نے دیکھا کہ انسان اس ٹیکنالوجی میں آ گیا تھا، یعنی انسان کو اتنا پتا تھا۔ تو یہ تہذیب کی بات چل رہی تھی، دعوت اور علم کی بات ہم زیادہ نہیں کر سکے تھے، صرف حضرت نوح علیہ السلام کی بات ہی ہم کر سکے تھے، یا حضرت آدم علیہ السلام کی بات ہم پہلے لیکچر میں ہم کر چکے تھے۔ اب ہم آتے آتے تیسرے دور پہ ہم آتے ہیں۔ یہ دو دور آپ پڑھ چکے، اب تیسرا دور ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے، جس کو میں نے 12,000 to 1,000 1000 سال، جو اب سے 4000 سال سے 3000 سال پرانا جو بات تھی، یہ پورا ملینیم ابراہیم علیہ السلام کے نام کو میں کرتا ہوں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی دعوت کو بہت تفصیل سے 1000 سال میں پھیلائی۔ خود تو آپ کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ آپ کوئی 110 سال میں فوت ہوئے، لیکن اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ظاہر ہے کہ وہیں سے پوری ان کی نسل سے انبیاء کرام علیہ السلام آتے رہے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کا میسج جہاں جہاں پہ انسان کی آبادیاں بہت سارے ملکوں میں پہنچ گئی تھی، تو ان کی دعوت کیسے پھیلی۔ تو یہ اب ہم دیکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی دعوت، یہ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے۔ اور نمرود بادشاہ تھا عراق کا، اس پہ تمام حجت ہوئی۔ تمام حجت کا مطلب کہ اتنا چیز کلیئر طریقے سے بتا دیا جائے کہ جناب یہ چیز درست ہے اور یہ غلط ہے، اور آدمی خود سمجھ جائے کہ ہاں جی یہ بات واقعی یہی درست ہے اور یہ غلط ہے۔ اب انبیاء کرام علیہ السلام یہی کرتے رہے، تمام حجت تھی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر یہ معاملہ کیا جزا و سزا کا۔ یہ نوح علیہ السلام پہ ہو چکا تھا کہ انہوں نے ان کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے یہ کیا تھا کہ پہلے انبیاء کرام علیہ السلام بتاتے جاتے تھے اللہ تعالیٰ کے میسج کو، توحید کو، ایتھکس کو، شریعت کو، تو وہ جو مان جاتے تھے، کچھ عمل کرتے تھے کچھ نہیں کرتے تھے، تو بس اتنا ہی تھا۔ لیکن نوح علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ آبادی کی میجورٹی انسانوں کی وہ شرک میں مبتلا تھے، تو ان کو پھر یہ ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے پھر ایک یہ کیا کہ تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ جناب آخرت میں ایسے معاملہ ہونا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے سزا بھی دی، اور جو ایمان لائے ان کو اسی دنیا میں جزا بھی دی۔ کہ اب یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی جو پوری قوم ہے، ان کو اتنا بڑا حصہ مل گیا کہ جو ایمان لائے تھے، کہ وہی تھے کہ ان کی اتنی بڑی پھر اولاد پیدا ہوتی گئی، اور وہ انہی کا میجورٹی انسانوں کا حصہ وہی ہے کہ جو حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں کی اولاد ہے، سام، حام اور یافس رحمۃ اللہ علیہ، انہی کی نسل ہے کہ جو ہم لوگ ہیں۔ تو اب یہ ہوا یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں، یعنی اب سے 4000 سال پہلے، کہ تب یہ ہوا کہ نمرود بادشاہ پہ آیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے پریکٹیکلی یہ کر دیا کہ اس نمرود اور اس کے جو پیروکار تھے ان سب کو مار دیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک چینج یہ کی کہ پہلے ایک رسول میسج کر رہے ہوتے تھے، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ پوری ابراہیم علیہ السلام کی جو آپ کی اپنی امت، آپ کے جو اولاد تھے، ان پر یہ معاملہ کر دیا کہ وہ ان کو اسی دنیا میں جزا اور اسی دنیا میں سزا کو اگزامپل کے طور پر کر دیا، اور آج تک یہ چل رہا ہے سلسلہ۔ اب ان کی ہسٹری میں آپ دیکھ سکتے ہیں
یہ اسپیشلی حضرت لوط علیہ السلام یہ ابراہیم علیہ السلام کے اپنے بھتیجے تھے، وہ ایمان لائے تھے اور ان کو رسول کے طور پر ایک قوم کو کیا تھا، یا پڑھ چکے ہیں اس کو قرآن مجید کی ڈیٹیل میں، تو اس کو اب میں ڈیٹیل میں نہیں آتا، لیکن ہوا یہ کہ ان کی قوم کی میجورٹی مان نہیں لائی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام تھے، ان کو اور ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام یہ دونوں پہ رسپانسبلٹی تھی کہ آپ فلسطین میں اللہ تعالیٰ کا میسج پہنچائیں۔ تو یہ فلسطین جس کا پرانا نام کنعان تھا، اور یہ کنعان جو ہے یہ ایک سام کے ایک بیٹے تھے کنعان، ان کا نام پہ یہ مشہور ہوا تھا، لیکن بعد میں یہ فلسطین مشہور ہوا تو وہ پورے ایریا میں دعوت پھیلاتے رہے۔ پھر اس کے بعد آتے آتے ان کی بعد کے ایک نسل میں شعیب علیہ السلام آئے تھے، یہ آپ سارا پڑھ چکے ہیں قرآن مجید کی اسٹڈی میں، تو اس میں آپ چاہیں تو ابھی بھی آپ وہی لیکچرز سن سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ کیا کہ آپ ایجپٹ میں جائیں، جو اس وقت سب سے ڈیولپڈ تھی پوری دنیا میں، دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور تھی، کہ آپ وہاں جائیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ پورے معاملات کر دیے کہ یوسف علیہ السلام ہی وہاں کے فائنینشیل منسٹر بنے۔ اب وہاں کا جو بادشاہ وہ پھر لگتا ہے کہ ایمان لائے، تبھی انہوں نے یوسف علیہ السلام کو اتنی بڑی پوزیشن دی اور ان کو کہا کہ جی آپ اپنی پوری فیملی کو ایجپٹ میں لے آئے، تو وہ لے آئے اور یہاں پہ ایجپٹ سے انہوں نے پورا اللہ تعالیٰ کا میسج پھیلاتے رہے اور بڑی تعداد میں ان پر ایمان لاتے رہے۔ لیکن اب جو اگلی نسل آئی تھی کہ اب نئے جو فرعون آئے تو انہوں نے یہ کیا تھا کہ یار یہ جو بنی اسرائیل کیا ہے؟ اسرائیل یہ ٹائٹل تھا یعقوب علیہ السلام کا، تو اس لیے بنی اسرائیل مشہور ہے۔ تو انہی پہ یہ معاملہ ہوا تھا کہ ایک جزیرہ نما عرب میں اسپیشلی دوسری طرف سے یہ اللہ تعالیٰ نے کیا تھا کہ اسماعیل علیہ السلام کو آیا کہ بھی آپ جائیے بیت اللہ میں حج اور عمرہ کا۔ یہ مکہ مکرمہ میں اسماعیل علیہ السلام یہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے، یہ اور ان کے والد دونوں مکہ مکرمہ میں آئے اور انہوں نے بیت اللہ بنایا۔ اب روایات میں آتا ہے کہ اس سے پہلے بھی بیت اللہ تھا، وہ تھا لیکن ظاہر ہے کہ اب وہ ہو گیا تھا، تو دوبارہ اس کی کنسٹرکشن ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے کی اور حج اور عمرے کی دعوت پھیلائی۔ اور پھر یہ عرب آربا جو قدیم عرب کے لوگ تھے اور پھر نئے لوگ جو آ کے امیگریشن کر کے عرب میں آئے تو ان کو عرب مستعربہ کہتے ہیں، یہ دیگر ممالک سے امیگریشن کر کے آئے تھے، تو یہ یہاں پہ دعوت آئی اور اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے ذریعے ایجپٹ اور لگتا ہے کہ افریقہ کے بڑے حصے میں ان کی دعوت پھیلی تھی۔ لیکن پھر ہوا یہ تھا کہ جب فرعون نے یہ کیا تھا کہ ان کو غلام بنایا اور ان کے کئی لڑکوں کو قتل کرنا شروع کیا، تو تب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول بنایا اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو، اور ان دونوں نے فرعون کو میسج کیا، وہ کچھ نہیں کر سکا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی پوری ملٹری کو غرق کر دیا۔ یہ قرآن پاک میں اب پڑھ چکے ہیں، ڈیٹیل پڑھنا چاہے اب پڑھ سکتے ہیں اس لیکچر کو، تو وہ ہو چکا تھا۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ ابراہیمی ملینیم کی دعوت کدھر کدھر پہنچ رہی تھی۔ یہ اب دیکھیے آپ عراق کے رہنے والے تھے اور فلسطین میں ابراہیم علیہ السلام سیٹل ہوئے تھے، ان کی جو بیگم تھیں سیدہ سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ وہاں پہ سیٹل ہوئی تھی اور انہی کے پھر بیٹے اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ وہیں سے یعقوب علیہ السلام آئے، یوسف علیہ السلام آئے، یہیں سے یہ پورا میسج افریقہ تک پہنچتا رہا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں انہیں یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فلسطین میں جائے سیٹل ہو، اور یہ دنیا کی کچھ عرصے میں سپر پاور بن گئی اور ان سے میسج اور ملکوں میں جانے لگا۔ اور جو دوسرے شاخ تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، وہ مکہ مکرمہ میں سیٹل ہوئے، حرم شریف بنایا اور پھر وہاں پہ ان کے ذریعے میسج انہوں نے ہر طرف پھیلایا پورے عرب میں، اور وہ لوگ بھی کم از کم اللہ تعالیٰ کی توحید پہ ایمان لائے اور وہ بھی حج کرنے لگے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک یہ لوگ تب تک حج کرتے رہتے تھے، اور اسی سے یہ
ہمیں ایک اندازہ ہوتا ہے کہ یہیں سے یہ میسج ایران میں اور پھر انڈیا میں آیا۔ اب وہ کیسے آیا کہ اس زمانے میں جو پورا بزنس چلتا تھا کہ کئی چائنا، انڈیا، ایران، افریقہ سے لوگ پورے یمن کی طرف آتے تھے، سامان یہاں رکھتے تھے، یہاں سے پھر عرب لیتے تھے اور لے کے اور فلسطین میں جا کے کرتے تھے۔ فلسطین سے وہ سارا سامان جو چائنا، افریقہ اور انڈیا کا تھا وہ سارا چلا جاتا تھا یورپ میں۔ اب یورپین جو اپنا سامان تھے وہ لا کے فلسطین میں کرتے تھے، اور فلسطین سے ہی عرب ان سے لے کے اور یمن میں جا کے وہاں سیل کرتے تھے، اور وہیں سے یہ پورے پھر انڈیا، چائنا، افریقہ سب میں پہنچ جاتا تھا۔ تو اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہیں سے یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام جس طرح توحید کی دعوت پھیلا رہے تھے، تو وہیں سے یہ میسج اور ملکوں تک پہنچنے لگا، کہ اتنا یہ بڑے عرصے تک چلتا رہا۔ یعنی یہ ابراہیمی ملینیم نہیں بلکہ اس کے بعد بھی یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا، اور وہاں سے یہی دعوت کا سلسلہ آج تک جاری ہے۔